السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 14ویں پارے کا خلاصہ سننے جا رہے ہیں۔ 14ویں پارے کا آغاز اللہ تبارک و تعالی یوں کرتا ہے: ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کل قیامت کے دن یہ کفر کی حالت میں رہنے والے خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج دنیا میں یہ سو کالڈ لوگ اپنے آپ کو الگ مذہب میں ماننے والے، کفر کی حالت میں رہنے والے مسلمانوں کو آؤٹ آف ڈیٹ سمجھتے ہیں۔ کیا ہے مسلمان؟ کیا تعلیم ہے ان کے پاس؟ کیا کلچر ہے ان کے پاس؟ کیا رہن سہن ہے ان کا؟ کیا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا؟ یعنی مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں لوگ۔ اسلام کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے زمانے میں چلنے والا نہیں۔ اس زمانے میں چلنا ہو تو اسلام کی جو رولز ہیں، یہ ایتھکس ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہاں چلنے والے نہیں۔ مارکیٹ میں آج قدم جمانا ہو تو یہ سب باتیں چلنے والے نہیں۔ مول صاحب، یہ باتیں مسجد میں اچھی دکھتی ہیں، مارکیٹ میں باتیں چلنے والی نہیں۔ یہ آپ کی باتیں، یہ آپ کی نصیحتیں مسجد میں اچھی لگتی ہیں، مارکیٹ میں اور دنیا میں اگر ہم قدم سے قدم ملا کر چلانا چاہتے ہیں، دوسرے قوموں کے برابر ہم کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہتے ہیں تو یہ باتیں چلنے والی نہیں۔ اس طرح کی بات لوگ کہتے ہیں۔ تو جو لوگ آج اسلام کو آؤٹ آف ڈیٹ سمجھتے ہیں، ناقابل عمل سمجھتے ہیں، اس پر اگر عمل کیا جائے تو ترقی نہیں کر سکتے سمجھتے ہیں نا، وہ کل قیامت کے دن کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج لوگ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو سپریئر سمجھتے ہیں، سپریم سمجھتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کمتر سمجھتے ہیں۔ اگر گھر لینا ہو تو نان مسلم کے بڑے بڑے جو پوش ایریا نا، وہاں اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ایریا میں گھر بھی نہیں لینا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے بچے کو اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ایسے اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں جہاں پر غیر مسلم بچے زیادہ پڑھتے ہوں، مسلمان بچے کم ہوں، ایسے اسکول میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ کل قیامت کے دن پچھتانے والے ہیں۔ اور اسلام کے پاس واپس لوٹ کر دنیا کو آنا ہے دوست۔ گھوم کے دنیا کو واپس لوٹ کر اسلام کی طرف آنا ہے۔ جیسا یہ کفر کی حالت میں رہنے والے قیامت کے دن ان کی آنکھیں کھلیں گی تو کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے کتنا اچھا ہوتا۔ آج بھی دنیا میں سارے کے سارے سسٹم سے دنیا مایوس ہو چکی ہے، واپس لوٹ کر اسلام کی طرف آنا چاہتی ہے۔ معاشی نظام اس کا ناکام ہو چکا ہے، اسلام کا معاشی نظام اپنانا چاہتے ہیں۔ خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، وہ اپنے خاندانی نظام سے بیزار ہو چکے ہیں، اسلامی خاندانی نظام کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا اپنے کلچر سے اور اپنے تہذیب سے، اپنے کاموں سے وہ اکتا چکی ہے۔ دنیا شراب سے اکتا چکی ہے، واپس لوٹ کر پھر اسلام کی طرف آنا چاہتی ہے۔ اسی شراب نے ان کو اتنا تباہ کر دیا کہ امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر امریکہ کو 3 مہینے شراب سپلائی نہ کی جائے تو امریکہ پاگل ہو جاتا ہے۔ 3 مہینے اگر شراب کو روک دیا جائے امریکہ سے تو پورا امریکہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کو کوئی اور مارنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود ایک دوسرے کو مار کے مر جائیں گے۔ وہ لوگ شراب کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، واپس لوٹ کر آنا چاہتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن کل قیامت کے دن وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ پروردگارا، ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا، ہمارے کانوں نے سن لیا، اب ہمارے دل کو یقین ہو چکا ہے، اب ہمیں واپس لوٹا دے دنیا کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے۔
ربنا ابصرنا، ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا ہے، کانوں نے سن لیا ہے، دل کو یقین ہو چکا ہے، واپس لوٹا دے۔ پھر کہیں گے فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب، کاش ایک مرتبہ اور ہم کو دنیا میں لوٹا دیا جائے، ہم دوبارہ انکار کرنے والے نہیں رہیں گے، اسلام کو بدنام کرنے والے نہیں رہیں گے، اسلام کو چھٹلانے والے نہیں رہیں گے۔ یہ خواہش کریں گے لیکن ان کی خواہش قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، پروردگارا ایک بار دنیا میں واپس بھیج دیا ہم کو، ایک بار دنیا میں موقع دے ہم کو، ہم واپس لوٹ کر جانا چاہتے ہیں، جو غلطی ہم کر چکے تھے نا اب وہ غلطی کرنے والے نہیں۔ لیکن ان کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آج ہم کو بتا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی کفر کی حالت میں رہنے والے کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم بھی مسلمانوں کی باتوں کو ذرا سنتے ہوتے، ہم بھی ان کی باتوں کو ذرا سمجھتے ہوتے، آج ہم جہنم میں نہیں آتے۔ یہ لوگ وہاں جانے کے بعد خواہش کریں گے، لیکن وہاں پر خواہش کرنا کوئی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 14 پارے کے اندر آگے بڑھتے بڑھتے قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا دنیا میں نازل فرمایا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک مرتبہ نازل فرمایا، آسمانی دنیا سے اس دنیا کے اندر یہاں تھوڑا نازل کرتا رہا۔ پچھلی ساری کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے وہ قوم پر چھوڑ دیا تھا، یہودیوں پر ان کی کتاب کو چھوڑ دیا، تم اس کی حفاظت کر لو، نصارہ کو کہہ دیا کہ تو اپنی کتاب کی حفاظت کر لو۔ لیکن اسلام میں مسلمانوں سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، نہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے دنیا کے اندر کتنے حافظ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کو حفظ کرنے والے ہیں۔ 6 سال کا بچہ 30 پارے یاد کر رہا ہے، 7 سال کا بچہ 30 پاروں کو یاد کر رہا ہے، ایک 10 سال کا بچہ 30 پاروں کو یاد کر چکا ہے۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا کے اندر 5 کروڑ حفاظ ہیں، ماشاءاللہ۔ کتنے قرآن کو جلاؤ، قرآن مٹنے والا نہیں، کتنے قرآن کو ضائع کرو، قرآن مٹنے والا نہیں۔ 5 کروڑ لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن کبھی بدلنے والا نہیں۔ اگر ایک امام صاحب نماز پڑھتے ہوئے اگر زیر کی غلطی کرتے ہیں، پیچھے کھڑنے والا بچہ کہتا ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے، زبر کی غلطی کرتے ہیں، معمولی چھوٹا بچہ کہہ دیتا کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ مامون رشید کے پاس ایک بہت بڑا یہودی عالم آیا، ایک یہودی عالم آیا اور مامون رشید اس کے علم سے متاثر ہوا، متاثر ہو کر اس سے کہا کاش اگر تم اسلام قبول کرتے کتنا اچھا ہوتا، اتنے علم والے ہو، اتنے سمجھدار ہو، اتنے بڑے مرتبے والے ہو، اگر تم ذرا اسلام قبول کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس نے انکار کر دیا، نہیں، میں اسلام قبول کرنے والا نہیں، میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں، میں تمہاری باتوں کو سننے والا نہیں، میں جس پر ہوں بس اسی پر رہوں گا، میں جس پر ہوں وہ حق ہے اسی پر باقی رہوں گا۔ مامون رشید کے پاس اس نے انکار کر کے واپس چلا گیا۔ 1 سال جب گزرا تو پھر وہ یہودی عالم مامون رشید کے پاس اسلام قبول کر کے ان کے پاس آیا۔ مامون رشید نے کہا بھائی 1 سال پہلے تم اسلام کا انکار کرتے تھے اور جو ہے اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے، آج دوبارہ میرے پاس آئے ہوئے ہو تو اسلام کو قبول کر کے آئے ہو، کیا ماجرا ہے، کیوں اسلام قبول کیا تم نے؟ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ میں جو ہے خطاطی لکھنے والا ہوں، میں کیلیگرافی جو ہے کرنے والا ہوں، اچھی رائٹنگ سے جو ہے عربی لکھنے والا ہوں، میں نے تورات کا نسخہ بنایا، میں نے زبور کا نسخہ بنایا، میں نے انجیل کا نسخہ بنایا، اور بنا کر میں نے اس میں بھی جو ہے خلط ملط کر دیا، اس میں بھی خلط ملط کر دیا، اس میں بھی خلط ملط کر دیا، قرآن کو بھی میں نے لکھا،
قرآن کو بھی میں نے لکھا، اس میں بھی خلط ملط کر دیا، یہ کتاب ان لوگوں کے حوالے کیا، وہ کتاب ان لوگوں کے حوالے کیا، وہ کتاب ان لوگوں کے حوالے کیا، یہ کتاب ان لوگوں کے حوالے کیا۔ یہ کتاب والے دن گزر رہے ہیں، کوئی بھی آ کر مجھ سے نہیں کہہ رہا کہ کتاب میں غلطی ہے۔ وہ کتاب کو پڑھنے والے بھی مجھ سے آ کر نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کتاب میں غلطی ہے، اس کتاب کو پڑھنے والے بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں غلطی ہے۔ قرآن پڑھنے والے دوسرے دن میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں غلطی کر رکھی ہے، آپ نے اس میں غلطی کر رکھی ہے۔ تورات والے میرے پاس نہیں، انجیل والے میرے پاس نہیں آئے، کیوں؟ ان کے پاس حق بات کیا ہے نہیں معلوم، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے نہیں معلوم۔ جو ان کو دیا جاتا ہے وہی اس کو پڑھتے رہتے ہیں، یہ صحیح ہے غلط ہے ان کے پاس تمیز نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں نے غلطی کی، ایک دن میں میری غلطی پکڑ لی گئی اور میرے سامنے لا کر رکھ دیا گیا، تو میں نے سمجھا کہ اسلام برحق ہے، اسلام برحق ہے۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مدارس میں قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، کتنے پیارے بچے ہمارے ہیں، ہاں کتنے اچھے انداز سے یاد کرتے ہیں، پوری زندگی کے 3 سال قربان کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم تمام کے دل میں بھی قرآن مجید کو حفظ کرنے کی خواہش پیدا کرنا چاہیے، اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ بنانے کی خواہش دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں 8، 9، 10، 11، 12 یہ 4-5 سال کے درمیان میں ہی آپ کے بچے کو حافظ بنانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو حافظ بنائیں تو حفظ کرنے کا جو ڈیوریشن ہے، حفظ کرنے کی جو صحیح عمر ہے 8، 9، 10، 11، 12 اس درمیان میں ہمارا بچہ حافظ بن کے نکل جانا تو پکا حافظ رہ سکتا ہے۔ کوئی 12 سال میں شروع کرتا ہے، کوئی 14 سال میں شروع کرتا ہے، کوئی 15 سال میں شروع کرتا ہے تو وہ حافظ پکا اور پختہ نہیں بن سکتا۔ یہ بنیادی بات آپ یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کا بچہ روزانہ 1 پیج یاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو 3 سال میں آپ کا بچہ حفظ کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ ڈیسٹینیشن آپ کا بچہ روزانہ 1 پیج اگر یاد کر سکتا ہے تو پھر 3 سال میں آپ کا بچہ حفظ کر سکتا ہے۔ اگر 2 پیج اگر یاد کر رہا ہے تو بہت جلد جو ہے آپ کا بچہ حفظ کر لے گا انشاءاللہ۔ 2 سال 1.5 سال میں آپ کا بچہ حفظ کر کے ختم کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے قربانی دینا پڑتا دوست، قربانیاں دینا پڑتا۔ آپ کے بچوں کو اگر آپ حافظ بنانا چاہتے ہیں تو لاڑوں میں، پیار میں، پیزا میں، برگر میں نہیں رکھنا۔ یہ چاکلیٹ، یہ ممی ڈیڈی کے لاڑاں ختم کر دینا، وہاں ممی ڈیڈی کے لاڑوں سے آپ کا بچہ حافظ نہیں بن سکتا۔ آپ کو ذرا سخت بننا پڑتا، آپ کو قربانی دینا پڑتا، آپ کو جلدی سونا پڑتا، آپ کو جلدی اٹھنا پڑتا، آپ کو بچے کو اٹھا کر بٹھانا پڑتا، آپ کو دعوتیں کینسل کرنا پڑتا، آپ کو راتوں میں جاگنا ختم کرنا پڑتا۔ یہ سب اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے بچے کو حافظ بنا سکتے ہیں۔ کبھی دعوت میں چلے گئے، کبھی رات میں 1 بجے سوئے، کبھی 12 بجے سوئے، بچہ کے پڑھا کبھی نہیں پڑھا، نہیں چلتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو حافظ بنائیں، یہ سارے رولز کو فالو کرنا ہوگا، تب چل کر آپ کا بچہ حفظ کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ آج شکایت ہوتی نا مول صاحب ہمارا بچہ جو ہے 2 سال سے نورانی قاعدے میں ہے، مول صاحب شکایت رہتی آج ہے نا بھائی۔ یہ مول صاحب آئے ہجے سے ہی نہیں پھر شروع سے پڑھاتے، وہ مول صاحب آئے مخاری سے ہی نہیں پھر شروع سے پڑھاتے، وہ مول صاحب آئے لہن سے ہی نہیں پھر شروع سے پڑھاتے، وہ مول صاحب آئے اس کے جو ہے قاعدے تختیاں یاد نہیں پھر شروع سے پڑھاتے۔ یعنی 2 سال 3 سال آج ہمارے بچوں کے نورانی قاعدے میں چلے جا رہے ہیں۔ غلطی کس کی ہے اس میں؟ فالٹ کہاں ہے؟ کیا مول صاحب کے پاس فالٹ ہے؟ کیا بچے کے پاس فالٹ ہے؟ یا ہمارے پاس فالٹ ہے؟ سب کے پاس فالٹ ہے، ہمارے پاس سب کے پاس فالٹ ہے۔ مول صاحب کو ہم ایسا رکھتے ہیں کہ مول صاحب ہمارے بچے کو عربی پڑھانا ہے، کیا لیتے آپ کیا دیتے؟ 150 لیو نا مول صاحب، 200 لیو نا مول صاحب، 300 لیو نا مول صاحب۔ ایسا کرتے دوست، اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہ رہے ہیں، اپنے بچے کو قاعدہ پڑھانا چاہ رہے ہیں، 300 روپے مول صاحب کو دیکھ کر پڑھانا چاہو گے نا،
وہ مول صاحب بھی ٹھیک ہے بولتے بیچارے، 350 کو رائٹ 400 کو رائٹ ہو جاتے، ایسا آتے 10 منٹ پڑھاتے کہ نہیں تھے کہ بیٹا کل یاد کر کے سنو، ختم چلے آتے بیچارے انہوں بھی. سمجھے آپ؟ 10 منٹ پڑھا کے پھر سائیکل لے کے نکل جاتے، پھر آپ کا بچہ بند کرا خلاص، پھر اسکول کو جاتا، پھر وہاں پڑھتا، وہاں پڑھتے پڑھتے پھر عصر میں گھر کو آتا، کھانا کھائے تک مغرب ہوتی، مغرب پھر مول صاحب آتے، پڑھے کیا؟ نہیں پڑھے مول صاحب، پھر انہوں بولتے بیٹا کل یاد کر کے سنو تم، خلاص پھر کل یاد کر کے سنو، کل یاد کر کے سنو. یہ طریقہ غلط، یہ سسٹم غلط، یہ سسٹم کی وجہ سے 2-2 3-3 سال نورانی قاعدہ پڑھنے میں لگتا ہے ہمارا بچہ. کیا کریں گے آپ سسٹم میں؟ مول صاحب بیٹی یہاں پر ہمارے بچے کو جو ہے نورانی قاعدہ پڑھانا ہے. پڑھانے کا طریقہ ہے مول صاحب، آپ روزانہ 1 گھنٹہ ہمارے بچے کو دینا، 1 گھنٹہ ہمارے بچے کو آپ دینا، اور جب پہلے آتے آپ سبق پڑھانا، پھر آپ یاد دلانا، پھر اسی وقت سننا، اس کے بعد جانا اور ایک رجسٹر میں لکھنا یہ یاد کیا، اتنا یاد کیا، اتنے غلطیاں اتنے سب آپ کریکشن کر کے جانا. پھر کل آئیں گے، کل کا سبق سننا، پھر نیا سبق دینا، آپ یاد دلانا، پھر آپ سن کے یہاں سے چلے جانا. اگر یہ سسٹم فالو کریں گے نا 3 مہینے کے اندر بچہ آپ کا نکل کے باہر آ جائے گا ماشاءاللہ انشاءاللہ. 3 مہینے کے اندر آپ کا بچہ قرآن ناظرہ پڑھنے کے لائق بن جائے گا. اب مول صاحب کتنے لیتے لو، آپ کیا مانگتے مانگو. آپ اس طرح کی بات کرنا ہے، 300 350 400 کی باتیں ختم کرنا ہے دوست، ورنہ آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا، پیسہ بھی ضائع ہوگا، سب سے بڑھ کر عمر ضائع ہوگی بچے کی. پیسہ گیا پرواہ نہیں، لیکن عمر واپس لوٹ کر آنے والی نہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جو ہے حفاظت لے کر رکھا ہے. اور یاد رکھیں قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، تو قرآن کو پڑھنے والوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے رکھا ہے. یہ قرآن خود بخود محفوظ نہیں ہو سکتا، اس کو پڑھنے والے ہونا، اس کو سمجھنے والے ہونا، اس کو سمجھانے والا ہونا، اس کو پھیلانے والے ہونا، تو ہی قرآن زندہ رہے گا نا بھائی. تو اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر ہم تمام کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھا ہے. حافظ کی ذمہ داری اللہ لے رکھا ہے. کیوں؟ قرآن کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اللہ کو حافظ کو محفوظ رکھنا پڑے گا، عالم کو محفوظ رکھنا پڑے گا، سمجھنے والے کو محفوظ رکھنا پڑے گا. تو قرآن کی حفاظت میں اس کو پڑھنے والے بھی محفوظ، پڑھانے والے بھی محفوظ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، one of the best person among you، آپ میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے. میرے بھائیوں، ان بچوں میں قرآن پڑھنے کی محبت پیدا کرو، گھروں میں قرآن کی آواز کو لگاؤ، گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تلاوت کو لگاؤ. آپ کے پاس جو ہے اسمارٹ فون ہوگا، آپ کے پاس نیٹ ہوگا، آپ کے پاس سسٹم ہوگا، آپ کے پاس جو ہے یہ لیپ ٹاپ ہوگا، گھر میں آپ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی تلاوت جو یوٹیوب کے اندر ہے اس کو لگاؤ. یہ بچوں کو پڑھو 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 بولیں گے تو نہیں پڑھیں گے، کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو پڑھیں گے. بچے ہمارے خود سے کبھی نہیں پڑھتے، آپ پڑھو بولیں گے تو نہیں پڑھ سکتے بچے، دوسروں کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو یہ بچے پڑھنا شروع کریں گے ماشاءاللہ. ایسے محفلوں میں لے کر آنا بچوں کو، نمازوں میں لے کر آنا بچوں کو، جمعہ میں لے کر آنا بچوں کو، قرآن تحفے میں دینا ہمارے بچوں کو، گھر میں مسلسل فجر کے بعد تلاوت سنانا ہمارے بچوں کو. انشاءاللہ ان بچوں کے دلوں میں قرآن سے محبت پیدا ہوگی ضرور انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہمارے پاس سارے کے سارے خزانے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہمارے پاس سارے کے سارے خزانے ہیں. اچھا، جب سارے کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا کیا عقل مندی ہو سکتی ہے؟ نہیں دوست، اللہ کے پاس خزانے رکھ کر کسی اور کے پاس مانگنا، کسی اور سے امید رکھنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنا عقل مندی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی مسلم کی حدیث میں، حدیث قدسی میں ڈائریکٹ اپنے بندوں سے کہتا ہے یا ابن آدم لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا علی صعید واحد. اے ابن آدم،
جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں اور ایک پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں، اور جتنے بھی جن ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ایک پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں، فَسَأَلُونِي، مجھ سے مانگنا شروع کر دیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ مجھ سے مانگنا شروع کریں، سارے کے سارے جن مل کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، میں ہر ایک کی مراد کو پوری بھی کر دوں، ہر ایک کی مانگ کو پوری بھی کر دوں۔ کیا بندہ مانگتا ہے؟ بندہ مانگتا ہے اللہ مجھے 1 دنیا چاہیے، لے بندے۔ مجھے 10 دنیا چاہیے، لے بندے۔ پہاڑ کے برابر سونا چاہیے، لے بندے۔ سمندر کے برابر سونا چاہیے، لے بندے۔ سارے کے سارے انسانوں کو مرادوں کو پوری بھی کر دے، تب بھی اللہ کے خزانے میں کتنا کم ہوتا جانتے ہیں آپ؟ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالا جائے، سوئی کو جو پانی لگ کر باہر آتا ہے بس اتنا ہی اللہ کے خزانے میں سے کم ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا کو اللہ عطا کرے، سارے لوگوں کی مرادوں کو پوری بھی کرے، تب بھی اللہ کے خزانے میں کتنا کم ہو سکتا ہے؟ جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالا جائے تو سوئی کو کتنا پانی لگ کر باہر آ سکتا ہے دوست؟ 1 ڈراپ، آدھا ڈراپ، آدھا قطرہ، پاؤ قطرہ، بس اتنا ہی سوئی کو لگ کر باہر آتا ہے نا۔ ایک سمندر کے سامنے قطرہ باہر نکالا جائے تو سمندر پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ اتنا خزانے کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس سے مانگو، وہ کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے، کبھی کھلاتے ہوئے نہیں تھکتا ہے، جو کھاتا ہے وہی کھلاتا ہے، جو جہاں کھاتا ہے وہاں پہنچاتا ہے۔ کبھی جنگل میں رہنے والے شیروں سے اللہ نے نہیں کہا کہ جنگل کے شیروں آج گوشت ختم ہو چکا ہے ذرا چارہ کھا کے سو جاؤ، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی جنگل کے شیر کو اللہ نے بھوکا نہیں سلایا، یہ ہے گوشت ختم چارہ کھا لو، نہیں کہا اللہ نے کبھی کسی شیر سے۔ جنگل کے جو ہے گھاس کھانے والے جانوروں سے کبھی نہیں کہا جنگل کے جانوروں آج گھاس ختم ہو چکا ہے تم لوگ ذرا گوشت کھا لو، اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ گوشت کھانے والے کو گوشت کھلاتا ہے، چارہ کھانے والے کو چارہ کھلاتا ہے، سمندر میں تیرنے والوں کو سمندر میں کھلاتا ہے، پہاڑ میں رہنے والوں کو پہاڑ تک پہنچاتا ہے۔ اس کی مشنری عجیب ہے دوست، اس کی مشنری عجیب ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے۔ آج اگر ہم ایک دعوت کرتے ہیں، ایک 500 لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، اگر لوگاں زیادہ آ گئے تو دل دھک 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 مارنا شروع کرتا، کیا ہوتا کہ کیا نہیں، کیا ہوتا کہ کیا نہیں کی۔ 500 لوگوں کی دعوت میں پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ، ایک 50 بڑھ کر آ جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کروڑوں لوگوں کو کھلاتا ہے دوست، تیز کھانے والے کو تیز کھلاتا ہے، پھیکا کھانے والے کو پھیکا کھلاتا ہے، چکن کھانے والے کو چکن ہی کھلاتا ہے، ہاں برگر کھانے والے کو برگر ہی کھلاتا ہے، جوار کھانے والے کو جوار کھلاتا ہے، جو جہاں بیٹھ کر کھاتا ہے وہاں پہنچاتا ہے۔ ماشاءاللہ، پتھر کے اندر کیڑا بستا ہے اس کو بھی پہنچاتا ہے، سسٹم اس کا ہے، پتھر کے اندر پلنے والے کیڑے کو بھی پہنچاتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، وہ خزانے کبھی خم ہونے والے، اس سے مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، پروردگارا یہ میرا مسئلہ ہے تو حل کر، رمضان ختم ہونے سے پہلے میرا مسئلہ حل ہونا، اللہ سے ضد کرو، اس سے مانگو، خزانے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اگر ہم نہیں مانگے اس کا بگڑ سکتا؟ نہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھے کچھ بگڑ سکتا؟ نہیں۔ ہم روزے نہیں رکھے کچھ بگڑ سکتا؟ نہیں۔ سب مل کے روزے رکھے اچھا ہو سکتا، اس کا بھلا ہو سکتا؟ نہیں۔ یا ابن آدم لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملک شیئا۔ مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، سارے انسان مل کر، سارے جن مل کر تم سب سے متقی پرہیزگار بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں۔ تم اچھے بن جاؤ گے تو کیا میرا فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ وَيَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا أَشْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ فِي مُلْكِ شَيْئًا۔ سب مل کر بدماش بن گئے،
تب بھی اللہ کی سلطنت میں مچھر کے پر کے برابر نقصان ہونے والا نہیں. ہماری اطاعت ہمیں فائدہ پہنچانے والی، ہماری نماز ہمیں فائدہ پہنچانے والی، اور ہماری نافرمانی ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے. تو خزانوں کا مالک کون ہے بچوں؟ اللہ تعالیٰ ہے. کسے مانگیں گے ہم انشاءاللہ؟ اللہ سے مانگیں. بریانی کس سے مانگیں گے انشاءاللہ؟ اللہ سے مانگیں گے. چاکلیٹ کس سے مانگیں گے انشاءاللہ؟ اللہ سے مانگیں گے. میٹھا کس سے مانگیں گے انشاءاللہ؟ اللہ سے. سب کچھ اللہ سے مانگنا ہے دوست، سب اس کے سامنے جو ہے جھکنا ہے. اس کے بعد اللہ آگے بڑھتے بڑھتے پھر کیا کہتا معلوم؟ شیطان کا تذکرہ فرما رہا ہے. شیطان کا تذکرہ فرماتا ہے. شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کیا ہے کہ اے اللہ میں تیرے سارے کے سارے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تیرے سارے بندوں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اللہ نے کہا جا، تو جتنا گمراہ کرتا ہے جے میرے بندے ہیں اس پر تیرا چلنے والا نہیں. تو شیطان نے قسم کھا کر دنیا میں آیا ہے کہ وہ ہم سب کو گمراہ کر کے چھوڑے گا. اسی لیے ذرا دیکھو آپ کیسا وہ اپنے چیلنج کو جو ہے پورا کرنا چاہتا ہے. ہاں انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتے ہی اس کے پاس آ جاتا ہے، کچوں کے لگا کے اس کو رلاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے جانتے ہو کیوں روتا ہے بچہ؟ اس لیے کہ شیطان آ کر اس کو کچوں کو لگاتا ہے. شیطان اس کو کچوں کا لگاتا ہے، اس کو درد اس کو دیتا ہے. پیدا ہوتے ہی انسان کے پاس آ گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ زندگی بھر ساتھ ساتھ رہتا ہے. نماز میں آتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ آ جاتا ہے. ہم نماز میں رہتے ہیں، حساب کتاب ہمارے دماغ میں چلتا رہتا ہے. جو بھول گئے تھے وہ بھی چیزاں نماز میں یاد آ جاتے. سمجھا آپ؟ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، کتنا غلہ ہوا، کتنے کاروبار ہوا، کیا ہے نوکراں کیا کر رہے ہیں، کہ سب مائنڈ میں آتا رہتا. شیطان نماز بھی یہاں کر پریشان کرنا چاہتا ہے. اور جب ہم جمائی لیتے ہیں تو ہمارے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. جب آدمی سو جاتا ہے اس کے سرانے میں 3 گھیٹیاں باندھ کے چھوڑ دیتا شیطان، تو وہاں بھی ہم کو نہیں چھوڑتا ہے. اور آدمی سوتا ہے تو آدمی کے ناک میں شیطان رات گزارتا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ اگر نہیں بولتے تو وہ بھی آ کر کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. کتنا پیچھے پڑا ہوا ہے. ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے. ہم اس کو دیکھ محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی آ کر کھانا شروع کر دیتا ہے. اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گھر میں شام میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو شیطان کہتا ہے کہ جو ہے کتنا اچھا یہ گھر ہے، مجھے یہاں پر کھانے کو مل رہا ہے. وہ ساتھ میں وہ کھانا کھا لیتا ہے. رات میں ہم سوتے ہیں تو جو ہے اللہم باسمک اموت واحیا نہیں پڑھتے تو پھر شیطان کہتا ہے کتنا اچھا گھر ہے، مجھے سونے کو موقع مل رہا ہے، بورڈنگ بھی مل رہی ہے اور فوڈ بھی مل رہا ہے، کھانے سونے کے لیے گھر مل رہا ہے، کھانے کے لیے کھانا مل رہا ہے. شیطان وہاں بھی ہمارے پیچھے پیچھے رہتا ہے. اور جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے. ہم بازار میں جاتے ہیں وہاں بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہم بستری کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے ساتھ کوشش کرتا ہے. موت کے وقت بھی شیطان آ کر وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. پیدائش کے ساتھ ہمارے ساتھ آیا تو ہمیں مرتے دم تک پیچھے 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 لگا ہوا رہتا اور ہر ایک کو الگ طریقے سے گمراہ کرتا. یاد رکھنا سب کو ایک ہی طریقے یوز نہیں کرتا. سمجھا؟ اب کسی عالم صاحب کے پاس آ کر یہ نہیں کہتا کہ عالم صاحب چلو ایک پاکٹ مار لیں گے. ان کو نہیں بولتا. انہیں پاکٹ مطلب نہیں معلوم. ہاں کس کو بھی نہیں معلوم. ہاں بولو ڈر رہے تم لوگ. چلو ایک باٹل مار لیں گے نہیں بولتا. عالم صاحب کو آ کے سود کھائیں گے چلو نہیں بولتا. عالم صاحب کا سا کر مول صاحب کیا بیان کرے تم. سمجھے آپ تمہارے سا بیان کرنے والا کوئی ہے نہیں. غرور میں لے کر آتا. کتنی اچھی نماز پڑھتے آپ ایسا گمراہ کرنا چاہتا. کتنی اچھی آواز ہے ایسا گمراہ کرنا چاہتا. تکبر میں لا کر گمراہ کرنا چاہتا. سب کے پاس الگ طریقے سے. مالدار کے پاس جا کر یہ نہیں کہتا کہ چلو جو ہے تم نماز کو چھوڑ دو نہیں بولتا اس کو. کیا تم کیا سخاوت کرنے والے، کیا دین کا کام کرنے والے، کیا
چندے دینے والے، کیا مسجد کو چندے دینے والے، کیا علماء کو کھلانے والے، اس طرح گمراہ کرتا بیچارہ اس کو. سمجھے آپ؟ یعنی جو جس فیلڈ میں رہتا ہے اس فیلڈ میں آ کر وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے. عورتوں کے پاس آ کر کیا حسین و جمیل ہو، کتنی خوبصورت ہو، تمہارے سے خوب کوئی اور ہے ہی نہیں، وہاں وہ گمراہ کرتا رہتا ہے. سمجھا آپ؟ شیطان ٹھیکہ لے کر بیٹھا ہوا ہے. اور یاد رکھنا شیطان کے جو ویپنز ہیں، شیطان کا جو ہتھیار ہے وہ غصہ ہے. غصے کے ذریعے ہم کو تباہ کر دیتا ہے، عورتوں کے ذریعے وہ تباہ کر دیتا ہے، گانے بجانے کے ذریعے انسان کو تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، جلد بازی سے انسان کو تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے. جلدی فیصلہ کرنے لگاتا. اگر ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں، تیز جانا، اوورٹیک کرنا، جلدی نکل جانا، انہیں ایسا آتے رہتا اس سے پہلے میں نکل جاؤں گا. ڈینجر ڈینجر ڈینجر. جلد بازی سے انسان کو تباہ کرنا چاہتا اور بھولنے کی عادت ڈالتا انسان کو. وسوسے لے کر آتے رہتا. نماز میں وسوسے، رمضان میں وسوسے، عید میں وسوسے، ذرا کچھ تو کوئی بات نہ کرے وہاں وسوسہ. تمہارے بارے میں کچھ بول رہے ہیں لوگ، تمہارے بارے میں کچھ بول رہے ہیں لوگ. میں آیا، دونوں باتیں کر رہے تھے، دیکھتے ہی خاموش بیٹھ گئے. اب دل میں ڈالتا ہے انہیں دیکھ رہے تمہارے بارے میں بات نہ کر رہے تھے، تم آتے خاموش ہو گئے لوگ. خلاص چلو سمجھا آپ؟ کچھ نہ کچھ وسوسہ ڈالتے رہتا. وسوسے کے تھرو یہ تباہ کر کے چھوڑتا اور غلو کر کے ہم کو تباہ کرنا چاہتا ہے. غلو کر کے تباہ کرنا چاہتا ہے. غلو، ہر چیز میں غلو. نبی سے محبت، اتنی محبت اتنی محبت، ایک سنت نہیں معلوم لیکن محبت. نبی 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 شروع. سمجھے آپ؟ ہاں، اس کو جھولی بھرتے، وہ بھرتے، یہ بھرتے. بھی جھولی بھرنے والا کون ہے؟ غلو. نبی سے جھولی بھرنا چاہتا ہے بیچارہ. نبی کو اللہ سے بڑا بنانا چاہتا. ایک بھی نماز نہیں پڑھتا پٹھا، لیکن گاڑی پہ جھنڈا لگا لے کہ میلاد کے موقع پر پورا کرنول گھومتے رہتا. محبت، نبی سے محبت. واہ کیا محبت ہے، ماشاء اللہ. سمجھا؟ ایک نماز نہیں پڑھے گا لیکن جھنڈا لگا لے کے پیٹرول 500 کو ڈال لے کے گھومتا رہے گلی میں، رات بھر گھومتا رہتا. ہاں، ریلی نکالتا. کیا؟ نبی سے محبت. واو. ایک سنت نہیں معلوم، ایک کلمہ نہیں معلوم، ایک سورت نہیں معلوم، ایک دعا نہیں معلوم، ایک جو ہے نبی کا طریقہ نہیں معلوم. محبت، نبی کی محبت میں ریلی نکالنے چلا جاتا. اس کو غلو کہا جاتا ہے. یہ غلو شیطان پیدا کرتا ہے. عاشق رسول، محبت جو ہے حبیب رسول، یہ محبت میں غلو پیدا کرتا ہے. اور عمل میں سستی اور کاہلی پیدا کرتا. عمل میں سستی اور کاہلی پیدا کرتا. تراویح پڑھیں گے نا بھئی، اپنے گھر میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ گھر میں پڑھنا اچھا ہے نا بھئی، گھر میں پڑھ لیں، خلاص گئے. سمجھے آپ؟ مول صاحب 4 رکعت پہلے لمبی پڑھتے، ذرا پیچھے بیٹھیں گے اپن، اس کے بعد پھر جا کے ملیں گے اپن. خلم گئے. سمجھے آپ؟ 2 رکعت بہت لمبی پڑھ رہے ہیں مول صاحب، 15 منٹ لگا رہے ہیں. یہ کام کریں گے 8 منٹ میں جا کے شامل ہو جائیں گے اپن. سستی پیدا کرتا. یہ سوپ انہیں آ کے ڈال رہا، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اس کو، ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا، ہم اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا بار بار اہتمام کرتے رہنا دوست. یہ تعوذ کا اہتمام بار بار کرتے رہنا اور اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا. ہم جو کچھ کر رہے ہیں صرف اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے کام کرنا. کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، تعریف سننے کے لیے نہیں، بڑا بتانے کے لیے نہیں. اخلاص کے ساتھ اپنے کو عمل کرنا تو شیطان ہار جاتا. اور یاد رکھنا دوست، جب بھی گھر سے نکلتے نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر سے جب بھی نکلیں گے دعا پڑھ کے نکلنا. جب بھی بندہ گھر سے اگر دعا پڑھ کے نکلتا، شیطان کونے میں بیٹھ کر افسوس کرتا، ہدیت و اقیت ہدیت و اقیت. اے بندے، اے اللہ کے بندے، دعا پڑھ کے نکل رہا ہے، آج تیرے کام سارے کے سارے اچھے ہوں گے اور تو ہر شر سے بچا لیا جائے گا. شیطان کہتا ہے ہدیتا، آج تیرے سارے کام اچھے ہو جائیں گے، وہ اوقیتا، اور سارے شر سے بچا لیا جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے. تو اپنے بچوں کو سکھائیں دوست،
اپنی گاڑی پہ لے کر جا رہے نا، سکھاؤ اپنے بچوں کو بیٹا کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بیٹا گاڑی پر کیا پڑھنا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. بیٹا کھاتے ہو کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ. بیٹا سوتے ہو کیا پڑھنا ہے، اللہم باسمک اموت. عادت ڈالو اپنے بچوں کو. صرف مول صاحب سکھا دیے نہیں چلنے والا، اسکولوں میں سکھا دیے نہیں چلنے والا، پریکٹیکل پیرنٹس کو انوالو ہونا پڑتا دوست. قدم قدم پر بچوں کو یاد دلانا پڑتا دوست. بیت الخلاء کے سامنے دعا لکھ کر بٹھائیں آپ، انشاءاللہ آپ کو بھی یاد آئے گی، اپنے بچوں کو بھی یاد آئے گی. آپ کا بیڈ روم ہے، ادھر سرہانہ ہے، سامنے دیوار پر لکھ کر لگاؤ، اچھے بورڈ میں، اچھی کوالٹی میں بورڈ لگاؤ، اللہم باسمک اموت واحیا لگاؤ وہاں پر، تاکہ جب بھی آپ کی نظر پڑے دعا پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ہٹ کے ذرا دعا لگاؤ. ہاں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہٹ کے دعا لگاؤ. جہاں آپ کا ہال میں ڈائننگ ٹیبل رکھا ہوا ہے وہاں بسم اللہ لکھ کر لگاؤ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا لکھ کر لگاؤ. آئینہ لگا ہوا ہے اوپر دعا لکھ کر لگاؤ. گھر سے باہر نکل رہے ہیں وہاں دعا لکھ کر لگاؤ. اندر انٹر ہو رہے ہیں دعا لکھ کر لگاؤ. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. کچھ بدلنے کا سوچو دوست، اگر بدلے نا زندگی بدل جاتی انشاءاللہ. نہیں تو یہ رمضان بھی آیا، اس سے پہلے رمضان بھی آیا تھا، اس سے پہلے بھی آیا تھا، اور بھی آنے والا ہے. بس حلیم کھائے، حریص کھائے، بریانی کھائے، تربوز کھائے، یہ موز کھائے، آم کھائے، انار کھائے، خلاص. نہیں دوست، اس کے لیے نہیں. 720 گھنٹے رمضان ہمارے ساتھ رہتا ہے. کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونا ہے دوست. کچھ نہ کچھ تبدیلی پیدا کرو، کچھ چینج کرو. ہوگا انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. پکا بولو بھائی، چپ خوش کرنا نہیں بھائی. بدلیں گے دوست. کس کا فائدہ ہے؟ میرا فائدہ ہے؟ نہیں، آپ کا فائدہ. آپ عمل کریں تو مجھے فائدہ ہے انشاءاللہ. کیوں؟ بولنے والے کو بھی اللہ فائدہ دیتا، عمل کرنے والوں کو بھی دیتا اللہ تعالیٰ. یس. اس کے بعد اللہ فرماتا، کیا فرماتا ہے؟ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِبَالِغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو سواریاں دے رکھی ہیں نا، ہم نے تم کو گاڑیاں دے رکھی ہیں. ان گاڑیوں کی وجہ سے تم وہاں پہنچتے ہو جہاں پہنچ بھی نہیں سکتے تھے. اس شہر سے اس شہر کو منتقل ہوتے ہو، اس جگہ سے اس جگہ منتقل ہو. کتنی آسانی سے ہم ٹرانسپورٹیشن یوز کرتے ہیں. یہ سب کس کی نعمت ہے؟ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے. یہ ہمارے قبضے میں نہیں آ سکتے تھے لیکن اللہ نے قبضے میں کیا. بڑی آسانی سے ہم پہ جا رہے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے ہاں، یعنی سفر چاہے آپ پلین میں کرو، چاہے آپ ٹرین میں کرو، چاہے بس میں کرو، چاہے آپ کار میں کرو، کہیں بھی کتنا بھی آسانی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ مشکل ضرور ہوگی. مشکل ضرور ہوگی. سفر عذاب کا ٹکڑا ہے کہا گیا. سفر کو عذاب کا ٹکڑا ہے کہا گیا. کتنی بھی آسانی رہو تم کو، لیکن سفر سے مشقت کو اٹھانا ضرور پڑتا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانے کے لیے کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا. کرنول سے حیدرآباد جانا چاہ رہے ہیں، 3 بجے ٹھہر کے دیکھو وہاں پر چوراہے پہ کیسا دکھتا. سمجھے آپ؟ یہ کار والا آتا بھری ہوئی، وہ گاڑی آتی بھری ہوئی ہے، دھوپ چلچلا رہی ہے. سمجھے آپ؟ بیگ آپ کے اس پہ ہے اور پسینہ چھوٹ رہا ہے، ہاتھ میں بوٹل ہے، بوٹل ختم ہوتے جا رہا ہے، کار نہیں مل رہے. انہیں آتا نان اے سی کو 600 بول رہا ہے، انہیں آ کے 700 بول رہا ہے. کیسا آپ کو فیل ہوتا ہے؟ کیسا فیل ہوتا ہے؟ ایک معمولی 200 کلومیٹر کا سفر جو بڑی مشکل سے 3 گھنٹے میں طے ہونے والا ہے، لیکن تھکا دیتا ہے آپ کو، تھکا دیتا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانے کے لیے اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو جانے کے لیے کیسا ہوتا ہوگا؟ اندازہ لگاؤ. اس دنیا کو چھوڑ کر وہاں جانا ہے تو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. سکرات لگتی ہے ہم کو،
باتیں بند ہو جاتی ہیں، پہلے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پیر ٹھنڈے ہونا شروع کر دیتے ہیں، نگاہیں ٹک جاتی ہیں، کوئی آواز ہم کو سنائی نہیں دیتی، فرشتے دکھائی دیتے ہیں اور کسی سے ہم بات نہیں کر پاتے ہیں، اور 2 4 6 8 10 20 گھنٹے سکرات میں رہتے ہیں، مسلسل کشمکش میں رہتی ہے ہماری جان، روح نکلنا چاہتی ہے نکل نہیں پاتی ہے، فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں تو یہ کانٹے دار جھاڑی پر ریشم کے کپڑے کو ڈال کر کھینچا جائے تو تار تار ہو کے کپڑا نکلتا ہے نا، اس طرح روح بندے کی نکلتی ہے دوست۔ یہ سفر آسان نہیں ہے، یہ سفر میں جب ڈالا جائے گا نا، یہ عجیب سفر ہے، یہاں پر کوئی سامان لے کر جا نہیں سکتے، کوئی سامان لے کر جا نہیں سکتے، ڈولے کی شکل میں رہتا، 1 2 3 کپڑے ہمارے ساتھ رہتے، سمجھے آپ، اور ہم کو اٹھایا جاتا اور دھیرے 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 مسجد کو لایا جاتا، مسجد میں یہاں رکھ کر جو ہے جنازے کی نماز پڑھائی جاتی، اور جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد کوئی ہمارا کپڑا ہٹا کر ہماری شکل دیکھتا اور پھر ہم کو بند کر دیتا، اور پھر قبرستان لے کر جاتے ہیں اور 2 آدمی قبر میں اتر کر ہم کو اندر رسلا دیتے ہیں، فائنل اور ایک مرتبہ کپڑا ہٹا کر چہرہ دیکھتے ہیں، پھر چہرہ بند کر دیتے ہیں، قبلہ رخ کر دیتے ہیں، پتھر لگا کر مٹی ڈال دی جاتی ہے، میٹر کلوز ہو جاتا ہے دوست۔ چند ہی گھنٹوں میٹر ہمارا رجسٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ ہمارے سانس بند ہونے کے بعد، میرے ابو ہے رکھو 4 دن، رکھتا کوئی نہیں، میرا بیٹا ہے رکھو 4 دن نہیں، میرا شوہر ہے رکھو 4 دن نہیں، میری بیوی ہے رکھو 4 دن نہیں، چند گھنٹوں میں اپنے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور صرف کفن کے ساتھ وہاں ہم کو پہنچا دیا جاتا جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اس گھر کو ہم سجانے کے لیے کتنی ہم کوششیں کرتے ہیں نا دوست، لپم لگاتے ہیں، بہتر سے بہتر ونڈرفل کلر لگاتے ہیں، اور یہ کھڑکیوں پر کرٹن لگاتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، خوبصورت اپنے گھر کو سجاتے ہیں، سب لوگ اسی گھر کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے یار یہ گھر ہمیشہ رہنے والا نہیں، اگلے 2 سال میں میلا ہو جاتا ہے گھر، اس گھر میں کیا ہوگا جہاں کوئی تکیہ نہیں، جہاں کوئی بستر نہیں، جہاں کوئی کھڑکی نہیں، جہاں پر کوئی اے سی نہیں، جہاں پر کوئی اوڑھنا نہیں، کوئی بچھونا نہیں، اس گھر کو سجانے کی فکر ہم نہیں کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے ہیں، اس گھر کی فکر کریں گے دوست۔ ایک گھر چند وہ اچھا رہے تو بھی اتنا اچھا رہتا ہے، اور نارمل رہے تو بھی اتنا اچھا رہتا۔ نارمل رکھو نو پرابلم، وہی 4 پیسے آج ہم گھر کو لگا رہے ہیں، اس مرتبہ رمضان میں زبردست بھائی پردے لے کر آئیں گے، زبردست یار، نارمل پردے لگاؤ، بقیہ پیسے کسی مدرسے کو دے دو یار، یہ آپ کا بعد میں چل کر کام آنے والا ہے، کسی مسجد کو لگا دو دوست، اللہ کے گھر میں لگا دو، کسی مدرسے میں لگا دو، کسی مسجد کی خریداری میں لگا دو، کسی مسجد کی تعمیر میں لگا دو۔ یاد رکھنا آپ جو کچھ خرچ کرتے ہیں یہی آپ کے کام آنے والا ہے۔ آپ کے بچے خرچ کریں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، یاد رکھو، آپ کے بچے دعا کریں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، یاد رکھنا آپ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پتہ نہیں کون سا خوش نصیب نوجوان ہے جو یاد کر کے اپنے ماں باپ کو دعا کرنے والا ہو۔ کون کس کا بیٹا ہے یار، کس کا بیٹا ہے؟ اتنی تو تربیت دو کہ اگر میں مر جاؤں، میرا جنازہ یہاں پر لا کر رکھ دیا جائے تو میرا بیٹا جنازے کی نماز پڑھائے گا انشاءاللہ۔ اتنی تو تربیت دو اپنے بچوں کو۔ مول صاحب کو بلا کر پڑھائیں گے تو مول صاحب کو کیا درد ہے آپ کے بارے میں، کیا رقت ہے آپ کے بارے میں، نارمل پڑھاتے ہیں، سلام پر ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا نماز پڑھائے تو رقت داری ہوگی، درد آئے گا، جذبہ آئے گا، وہ دل سے دعا کرے گا، وہ دل سے دعا کر کے آپ کے حق میں جو ہے نماز پڑھتا رہے گا۔ تربیت دو اپنے بچوں کو، یہ سب چلتا رہتا ہے، اس کی طرف زیادہ دھیان مت دو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ بھائی کچھ لوگ ہم بولتے نا
تم لوگ یہ بدعت وہ بدعت وہ بدعت سب بدعت بولتے رہتے. ہوائی جہاز ہے کیا اسلام میں؟ قبول اسلام جو ہے اس یوز کرنے کا. ہوائی جہاز ہے کیا؟ کار ہے کیا؟ لاری ہے کیا؟ ٹرین ہے کیا؟ ایسا جو لوگ بولتے رہتے. سمجھے آپ؟ اللہ فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اللہ نے تمہاری سواری کی خاطر گھوڑے پیدا کیے, تمہاری سواری کی خاطر خچر پیدا کیے, اور تمہاری سواری کی خاطر گدھے پیدا کیے. یہ سب تمہاری سواریاں ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ نے ایسا کہا, اور پھر اللہ نے کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قیامت تک اللہ ایسی سواریاں پیدا کرتا رہے گا جس کو تم جانتے بھی نہیں. اللہ کہتا ہے. جانتے ہیں آپ اس وقت دنیا میں کتنے کائنڈس آف وہیکل یوز کی جا رہی ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک کیا کہتے ہیں اس کو 1 بلین کا مطلب 100 کروڑ کی الگ ٹائپ کی الگ کمپنی کے یہ وہیکلز یوز کیے جا رہے ہیں. 100 کروڑ. ایک سائیکل ہے, کتنے طریقے کی سائیکل ہے. ایک کار ہے, کتنے طریقے کی کار ہے. ایک پلین ہے, کتنے طریقے کے پلین ہیں. ایک جو ہے ٹرین ہے, کتنے طریقے کے جو ہے, اور رکشہ, آٹو, بائک, فلاں 100 کروڑ کی تعداد میں انسان نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے. اور اللہ کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قیامت تک اور بھی آتے جائیں گے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو. آج 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں ہوائی جہاز میں بیٹھ کر. 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر, 800 کلومیٹر, 700 کلومیٹر طے کر لیتے ہیں. لیکن آگے آنے والے زمانے میں 5 منٹ میں 2 منٹ میں 1000 کلومیٹر طے کریں گے. وہ لوگ تعجب کریں گے کیسے تھے ہمارے باپ دادا 1000 کلو 1 گھنٹہ لگاتے تھے. وہ لوگ تعجب کریں گے, وہ تب تعجب کریں گے. وہ لوگ آج ہم تعجب کر رہے نا, یہاں سے حیدرآباد جانے کے لیے ہمارے باپ دادا پورا دن لگاتے تھے. کیسے لگاتے بھی وہ لوگ, ایسا ہم بولتے ہیں. لیکن آج ہم 3 گھنٹے میں جا رہے ہیں. آگے آنے والی نسل کیسے تھے ہمارے باپ دادا 3 گھنٹے لگاتے تھے حیدرآباد جانے کے لیے. ارے یوں بیٹھے یوں چلے گئے. یہ زمانہ آنے والا ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. اس سب میں ہم اتنا مگن ہو جاتے ہیں, آنے والے سفر کو بھول جاتے ہیں. یہ گاڑی کو دیکھ کر آنے والے سفر کو یاد رکھنا ہے. کتنی تیز رفتار میرے پاس گاڑی ہے, اتنی ہی تیز میرا سفر قبر کی طرف جا رہا ہے. یاد رکھنا آپ, جتنی تیز رفتار کار آپ کے پاس ہے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ قبرستان کو جا رہے ہیں. قبرستان کو جا رہے ہیں. اس کو محسوس کرنا ہے دوست. تو اللہ تبارک و تعالی یہ نعمتیں عطا کر رکھا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بولتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ بڑھاپے میں اولاد عطا فرمایا. اللہ نے کب اولاد دیا؟ بڑھاپے میں اولاد عطا فرمایا. آج اگر کسی کا نکاح ہو جائے, 1 سال ہو گیا کچھ نہیں ہوا, ابھی نہیں ہوا, 2 سال ہو گئے ابھی نہیں ہوا, 3 سال ہو گئے ابھی نہیں ہوا, ماں عورتوں کو تو پریشان کرتے ہوئے جا رہے ہیں. 4-5 سال اگر کسی بچی کو اگر اولاد نہیں ہوئے تو دعوتیں جانا بند کر دیتی بچی. جب بھی جاؤ کچھ ہوا, جب بھی جاؤ کچھ ہوا. کیا اس کے ہاتھ میں ہو نا؟ نہیں دوست, اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کو پوچھ پوچھ کے تنگ کر دیتے لوگ. ارے اس بچی کی اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے, اللہ دے تو ہوگا نا. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں ہوئی تو کسی بابا کے پاس نہیں گئے, کسی مرشد کے پاس نہیں گئے, کسی قبر کے پاس نہیں گئے, کوئی تعویذ نہیں باندھے, ہاں کوئی 11ویں 12ویں میں نہیں کرے. ابراہیم اللہ سے دعا کرتے رہے. ہم کو بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے. اگر اللہ کسی کو دیتا ہے تو بیٹا بھی دیتا ہے اور بیٹی بھی دیتا ہے. کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے, کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے, کسی کو دونوں دیتا ہے, کسی کچھ نہیں دیتا ہے, کچھ نہیں دیتا ہے. اگر نہ ہو تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں, افسوس کرنے کی ضرورت نہیں. بھئی آج اولاد نہیں ہے بول کے آپ کو اولاد کی خواہش ہو رہی,
جس کو اللہ اولاد دیا وہ کتنے پریشان ہیں، کیسا مردہ ملا بھائی، یہ دم دم کر دے رہا، پریشان کر دے رہا، کیسا پٹھا ملا اپنے کو، کیسی پٹھی ملی دم دم کر دے رہی، پریشان ہیں وہ لوگ. سمجھا آپ؟ اگر مانگو تو نیک اولاد مانگو. نیک بنانا ہمارے اختیار میں نہیں، نیک بنانا اسکولوں کے اختیار میں نہیں، نیک بنانا مول صاحب کی اختیار میں نہیں. اللہ نیک بنائے تو ہو سکتا، ورنہ نوح علیہ السلام اپنے بچے کو نیک بنا سکتے تھے، یوسف علیہ السلام اپنے 11 بچوں کو اچھے بنا سکتے تھے، لیکن نہیں بنا سکے کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. نیک اولاد کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ نیک اولاد اگر دیتا ہے تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح یہ صورت آگے بڑھ رہی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خیر کی توفیق عطا فرمائیں، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں، توحید کی توفیق عطا فرمائیں، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، چھوٹوں سے شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، دین سے محبت پیدا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.